نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ نے جب بھی مشکلات آئیں تو نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر سے اور نماز سے مدد لو کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہی نمازوں میں سے ایک نماز کا جو ذکر آج کرنا ہے وہ ہے نماز غفیلہ۔ نماز غفیلہ کی بڑی تاکید ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اس نماز کو نماز غفیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو غفلتوں سے باہر نکالتی ہے یہ نماز۔ اس نماز کا ایک دوسرا نام ہے کہ جو نماز توابین کہتے ہیں۔ انسان نہیں جانتا کہ انسان کی زندگی میں کب غفلت ہو جائیں، اور ایک لمحہ کافی ہے غفلت کے لیے۔ اگر انسان سے غفلت ہو جائیں تو یونس سے وہ خطا ہو جاتی ہے کہ جو ماہی کے شکم میں آپ کو جانا پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر ایک لمحہ غفلت کا آ جائے عزیزان گرامی، انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ ایک لمحہ اگر غفلت کا آ جائے۔ عمر سعد کو ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں شہر رائے چاہیے تو سر حسین کو لے کر آؤ۔ عمر سعد نے کہا مجھے ایک شب کی مہلت چاہیے، اور یہی ایک رات کی مہلت حر کو بھی ملی۔ یہی ایک رات کی مہلت حر کو بھی ملی، مگر حر نے وہ غفلت کا موقع شیطان کو نہیں دیا، اور انتخاب جنت کا کیا ہے حر نے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان اکرامی، 2 رکعت نماز غفیلہ اس قدر فضیلت بتائی گئی ہے۔ ارشاد القلوب دیلمی میں روایت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کہ جو سورہ حمد کے بعد ایک آیت ہے کہ جو سورہ انبیاء کی 87 اور 88 نمبر والی آیت، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جو سورہ حضرت یونس کا واقعہ ہے، اس میں کہ جب یونس نے پکارا پروردگار کو اس تاریکی میں، شکم ماہی میں، کہ پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا جو غفلت مجھ سے ہوئی۔ پروردگار نے یونس کو اسے نجات دی، اور ایسے ہی ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اصول بتا دیا ہے، یاد رکھو اگر تمہاری زندگی میں غفلت ہے تو فوری توبہ کرو، اللہ تمہیں نجات دے گا جیسے یونس کو اللہ نے نجات دیا۔ نماز غفیلہ کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 59 یعنی 59 والی آیت ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آیت کی تلاوت کریں، جس کو یاد نہ ہو وہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اس کو دیکھ کر پڑھیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، عزیزان گرامی یہ 2 آیتوں کی اتنی فضیلتیں بتائی گئی ہے۔ نماز غفیلہ تو اپنی جگہ ارزش رکھتی ہی ہے۔ یہ آیت مستقلاً اگر کوئی انسان یاد کر لیں، پہلی والی آیت وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان کو نیند نہ آتی ہو، یہ آیت پڑھیں اس سے نیند آ جائے گی۔ اور نیند سے بیدار ہونے کی بھی آیت ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ تو انسان اگر اٹھنا چاہتا ہے کسی خاص وقت میں تو سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ لے۔ اگر انسان کے پیٹ میں درد ہو، شدید درد ہو، اگر انسان اپنا دائنا ہاتھ اپنے شکم پر رکھے اور یہ آیت کی تلاوت کرے، اس کا پیٹ درد دور ہو جائے گا۔ اسی طرح دل کے لیے کہا گیا ہے، دل کی بیماری ہو اور پریشان ہو، یہ آیت پڑھیں، اس لیے کہ انسان کا پیٹ کا درد ہو یا شکم کا درد ہو یا دل کا درد ہو یا بیماری ہو، یہ ساری بیماریاں غفلتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور غفلت سے بیدار کرتی ہے یہی آیت وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات۔ ایک مرتبہ اس آیت کو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، اللہ اس بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ نے یونس کو نجات دیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اللہ نجات دے گا، تمہیں بھی اللہ نجات دے گا۔ نجات کی آیت ہے۔
اور اسی طرح وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ ایسی آیت ہے، کہتے ہیں یہ اس آیت کو سفر پہ جانے سے پہلے کو انسان پڑھتا ہے اس کا سفر محفوظ ہو جاتا ہے، وہ صحیح و سالم واپس آتا ہے جو یہ آیت پوری تلاوت کرے سفر کے دوران۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ انعام کی 59ویں آیت جو دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت میں آیت پڑھ لیں تو قنوت کے لیے ہاتھ بلند کریں، اور پھر ایک خاص دعا بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں جو بھی تم دعا اور حاجت مانگو گے اللہ تمہاری حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس قنوت میں جو دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں تم اپنی دعاؤں کو مانگو، حاجتوں کو مانگو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہ نماز تمہاری مغفرت کا سبب ہوتی ہے اور تمہاری حاجتوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ نماز اس قدر اہمیت و فضیلت ہے۔ اسی طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ روایت کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد سے اور رسول خدا سے کہ رسول خدا نے فرمایا ایک ایسی نماز ہے کہ جو وقت غفلت میں پڑھی جاتی ہے کہ جو بڑی آسان ہے مگر انسان کو جنت پہنچا دیتی ہے، انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ سوال کیا اصحاب نے، یا رسول اللہ یہ وقت غفلت کون سا وقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت، مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت وقت غفلت ہے، وقت غفلت ہے۔ اس وقت میں 2 رکعت نماز جو انسان پڑھے گا وہ نماز اسے جنت تک لے جائے گی۔ ایک شخص آیا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام آ کر چوتھے امام سے سوال کرتا ہے، اور شہزادی بھی موجود ہوتی ہیں جناب زینب الکبریٰ۔ اس سوال کرتا ہے مولا میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے آپ کے بابا کو کربلا میں شہید کیا، میں چاہتا ہوں اب توبہ کروں، میرے لیے توبہ کا راستہ بتائیے، میں چاہتا ہوں توبہ کروں اپنے اس گناہ پر، میرے لیے توبہ کا راستہ بتائیے، اس لیے کہ آپ در اہل بیت ہے، در اہل بیت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، میں آیا ہوں آپ سے سوال کرنے کے لیے، بتائیں کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ چوتھے امام نے اپنے سر کو جھکا دیا، سر کو جھکانے کے بعد اٹھایا، کہا 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھا کر، 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھا کر، اس لیے کہ اس قدر عظیم نماز ہے، اس قدر عظیم نماز ہے کہ اس کے ذریعے تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جب چلا گیا بی بی نے سید سجاد سے سوال کیا، سجاد کیا حسین کے قتل کرنے والے کا بھی گناہ معاف ہو جائے گا؟ چوتھے امام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا اللہ توفیق نہیں دے گا، مگر امام نے بتا دیا یاد رکھو یہ اس قدر عظیم نماز ہے، اس قدر عظیم نماز ہے، اس سے غفلت نہ کرو، خود اس نماز کا نام نماز غفیلہ ہے، نماز غفیلہ ہے زان گرامی، جو انسان کی مغفرت کا سبب اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا سبب اور ساتھ ساتھ حاجتیں پوری ہونے کا سبب ہے، حاجتیں پوری۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں اس کی حاجت نماز ختم نہیں کرے گا، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اس قدر عظیم نماز ہے۔ حتیٰ روایت میں یہ نماز روزے سے افضل ہے کہ انسان دن بھر روزہ رکھنے سے بہتر ہے 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھ لے، نماز غفیلہ پڑھ، اس قدر اس نماز کی اہمیت ہے۔ سوچیں نماز کی کتنی اہمیت دی ہے اہل بیت علیہ السلام نے، مختلف قسموں سے نمازوں کو بتایا ہے کہ دیکھو ایسے نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، وہ نماز پڑھو، اس لیے کہ اہل بیت نماز کو پسند کرتے ہیں، اللہ اس عبادت کو پسند کرتا ہے، اور اس نماز میں جو سب سے اہمیت والا ہوتا ہے وہ ہے سجدہ۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کو یہ سجدہ پسند ہے، یہ سجدہ پسند ہے۔